بہت کوشش کی گئی عمران خان کو کسی طرح بدنام کریں، تمام ٹی وی چینلوں کو بند کر دیا، اس کا نام نہیں لینا، اس کے خلاف پروپیگنڈا کرنا ہے۔ اور فقیر کی عادت ہے، میں ہمیشہ مظلوموں کے ساتھ ہوں، جس پہ ظلم ہوتا ہے خواہ وہ لبیک والے ہوں۔ مرزا جیلمی جو ہے یہ ظالم ہے، یہ مظلوموں کی حمایت میں دو لفظ بولنے کی بجائے ان کے خلاف بکواس فرما رہا ہے کہ مولوی برائے فروخت نہ لکھیں، یہ مولوی ہے نہیں، وہ اپنے آپ کو مولوی کہتا بسم بھی نہیں۔ اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ آج میرے لیے تو ظاہر ہے ایک افسوس والی بات ہے کہ آج ٹویٹر پہ ٹاپ ٹرینڈ چل رہا ہے مولوی برائے فروخت۔ اور یہ مولوی برائے فروخت کون ہے؟ اور جسے کل تک لوگ کہتے تھے جی بڑا پڑھے لکھے لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں، بڑے اس کے عاشق ہو گئے، اور اس کو بھی یہ دعویٰ تھا کہ لاکھوں میرے فالور ہیں مجھے دیکھنے والے، اور وہ ہر دیکھنے والے کو، ہر شخص جو چینل پہ اس کا کلپ سنتا تھا اس کو اپنا شاگرد بھی کہتا تھا، کوئی میرے شاگرد ہیں۔ تو آج ٹرینڈ چل رہا ہے اور لاکھوں افراد اس پہ لعنت بھیج رہے۔ ہم سمجھاتے تھے کہ بھائی بندے بنو، یہ کوئی دینی آدمی نہیں ہے، یہ ایک ڈرامہ ہے، اور یہ ڈرامہ، ایسے ڈرامے لانچ کیے جاتے ہیں، کروائے جاتے ہیں اسی لیے تاکہ یہ امت میں فساد پیدا کریں، امت کے عقیدے سے ہٹ کے ایک نیا عقیدہ شروع کرنا، نیا عقیدہ دریافت کرنا، قرآن و حدیث کی مخالفت کرنا اور بے ادبی کرنا۔ آپ اس کے کلپ سن لیں، مجھے نہیں سمجھ آتی کون لوگ اس کے کلپ سنتے تھے۔ میں نے ایک دو آدمیوں کو کہا کہتے ہوئے سنا کہ جی بڑا پڑھا لکھا آدمی کو لگتا ہے، تو میں نے ایک آدھی دفعہ اس کا کلپ مجھے بھیجے لوگوں نے، وہ سنے تو اس میں تو مجھے اس کی بے ادبی، گستاخی، جہالت ٹپکتی نظر آئی، علم کہیں دور دور تک بھی نظر نہیں آیا۔ اب جو اس پہ لعنت ملامت ہو رہی ہے، اس کا سبب بھی یہی، یہ جتنے بھی اللہ کے بندوں کے دشمن ہیں، نبیوں کے گستاخ، رسولوں کے گستاخ، اللہ کے محبوب بندوں کے گستاخ، ولیوں کے گستاخ، اللہ رب العالمین ان کو ایسے ہی ذلیل اور رسوا کرتا ہے دنیا میں ہی، اور دنیا کو دکھاتا ہے کہ دیکھو یہ ہے بھائی میرے دوستوں سے جو عداوت رکھے گا، اب میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ وہ کل تک جو اس کو پسند کرتے تھے آج اس پہ لعنت بھیج رہے ہیں، اور ٹاپ ٹرینڈ چل رہا ہے اس وقت مولوی برائے فروخت۔ یہ مولوی تھا نہیں، یہ بے شرم آدمی تھا، یہ ایسے بندے داڑھی اور پگڑی بندوا کے لانچ کیے جاتے ہیں تاکہ لوگ سمجھیں کہ یہ کوئی دینی آدمی۔ ظاہر ہے دینی آدمی کو دین میں افتراق اور انتشار پیدا کرے گا تو اس کی بات زیادہ سنی جائے گی، بجائے اس کے کوئی عام پروفیسر، کوئی ڈاکٹر کوئی باتیں کرے تو لوگ اسے اس قابل بھی نہیں سمجھتے کہ اس کی بات سنیں۔ داڑھی والا ڈاکٹر آ جائے، داڑھی والا کوئی انجینئر آ جائے، تو بہت سارے علماء یہ فرما رہے ہیں کہ بھائی دین کا مسئلہ پوچھنا ہے تو دینی علماء سے پوچھو، ڈاکٹر سے دوائی لینی ہے، کوئی مرض کی تشخیص کروانی ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاؤ، کوئی مکان کا نقشہ وغیرہ بنوانا ہے انجینئر کے پاس جاؤ۔ لیکن لوگ اب یہاں دین ڈاکٹروں سے اور انجینئروں سے سیکھنا شروع ہو گئے، اور اس لیے انہوں نے تھوڑی تھوڑی داڑھی رکھ لی، کسی نے زیادہ رکھ لی، کسی نے چھوٹی رکھ لی، تو اسے علامہ بنا دیا، دیندار بنا دیا۔ میں نے دیکھا بہت سارے بندے جو اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، وہ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا دینی علم تو محدود ہے، ہم اس کے دینی علم کے بارے میں کچھ نہیں کہتے۔ اور بابا اس کا دینی علم بھی کچھ نہیں ہے، جو علم بے ادبی سکھائے وہ دینی علم نہیں ہے۔ جو علم انسان کو انبیاء کرام سلام اللہ علیہ مجمعین کی گستاخی والے رستے پہ لے جائے، وہ شیطان کا علم تو ہو سکتا ہے،
وہ کسی دینی عالم کا علم نہیں ہو سکتا. دینی عالم وہی ہے جس کے دل میں ادب بھی ہے، احترام بھی ہے اپنے والدین کا، اپنے اساتذہ کا، اپنے بڑوں کا. اور جو لعنتی یہ کہے کہ صحابی شاہی کو نہیں، اس کو کہو تجھ پہ اللہ کی لعنت ہو. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا جو میرے صحابہ کے بارے میں بکواس کرے، زبان کھولے، اسے دیکھو تو کہو تجھ پہ اللہ کی لعنت ہو. تو یہ لعنتی آدمی تھا، یہ ننگا ہو گیا، بے نقاب ہو گیا. عمران ریاض کے بارے میں اس نے جھوٹ بکواس کی، کہا کہ عمران ریاض کو مکافات عمل ہے اس کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے. اس سے پہلے صحافیوں پہ جو کچھ ہوا تھا اس نے بھی اس کی مذمت نہیں کی تھی، بلکہ اس نے ان کی حمایت کی تھی ان پہ ہونے والے ظلم کی. یہ کھلم کھلا جھوٹ اور بہت بڑا جھوٹ ہے ایک آدمی کے بارے میں. ایک آدمی جو اس وقت مظلوم ہے، جس بیچارے کی زبان ابھی پوری طرح بولنے کے قابل نہیں ہے، اس کے نقصان پہنچایا گیا ہے، اس سے اس کے اوپر ہونے والے ظلم کی مذمت کرنے کی بجائے چلیں مذمت نہیں کر سکتا، دو ہمدردی کے بول ہی بول دے، الٹا اس پہ الزامات عائد کر رہا ہے اور اپنے آپ کو علامہ اور فہامہ بھی کہتا ہے کہ میں بڑا مولوی کوئی میرے مقابلے کا نہیں ہے، اور مولویوں کے مقابلے میں جاتا بھی نہیں سامنے، ادھر ادھر بیٹھ کے میڈیا پہ بکواس کرتا رہتا ہے. اسی طرح عمران خان کے بارے میں نے خود اس کے کلپ سنے. اس نے کہا کہ کوئی بڑے سے بڑا عالم اور بڑے سے بڑا امیر تحریک اور کوئی بڑی سے بڑی تحریک بھی وہ کام نہیں کر سکی جو عمران خان نے اقوام متحدہ میں جا کے ناموس رسالت پہ کر دیا. اور اب عمران خان کے بارے میں، اب جب عمران خان اقتدار سے الگ ہو گیا اور جیل میں ہے اور اس کی پارٹی کو توڑنے کی اور نقصان پہنچانے کی پوری کوشش ہو رہی ہے، تو اب یہ کہہ رہا ہے کہ میں عمران خان کا تو زرداری اور نواز شریف سے موازنہ بھی نہیں کرتا. ایبسلوٹلی عمران خان تو بیکار آدمی ہے، عمران خان تو فارغ ہو گیا ہے. یعنی وہ لفظ مجھے نہیں آتے جو وہ کہہ رہا ہے. تو اب بابا پہلے تو مولوی صاحبان تھے نا، مولوی تو جو ٹکرے ہوئے تھے، تو اس وقت لوگ کہتے تھے جی یہ مولوی جو ہیں آپس میں ہر وقت لڑتے رہتے. اب تجھے ٹکرے ہیں تحریک انصاف والے، تحریک انصاف سوشل میڈیا کے لڑکے لڑکیاں سب ٹکر گئے. اب مرزا جہنمی صاحب، اب نجات کی کوئی راہ آپ کو نہیں ملے گی. آپ نے علماء کی بھی تضحیق کروائی، اور ویسے میں عرض کرتا جاؤں سننے والوں کو کہ بہت سارے ہر دور میں ایسے کوئی نہ کوئی ملا رہے ہیں جو سرکاری رہے، اور بڑے بڑے تگڑے موٹے تازے. ان کے ابھی کلپ، پہلے زمانوں میں تو کلپ نہیں ہوتے تھے. ابو الفضل فیضی کی کتابیں ہیں جو اکبر اور جہانگیر کے شروع میں بڑے چمچے کڑچھے بن کے اکبر کو دین الہی کی طرف لے گئے کہ نیا دین بناؤ، یہ دین پرانا ہو گیا. تو سیکولر طبقے کو اس طرح کے لوگ اچھے لگتے. اس وقت تو کتابیں جن کی ہیں، جن کے ثبوت کتابوں میں ہیں، وہ الحمدللہ سارا کچھ، لیکن لوگ اب کتابیں کہاں پڑھتے ہیں؟ سوشل میڈیا کا دور ہے. تو آج کے جتنے گمراہ ہیں ان کے سارے ویڈیو کلپ موجود ہیں سوشل میڈیا پہ. عمران خان کے دور میں عمران خان کے بارے میں کیا خطبے پڑھتے تھے، اور عمران خان کے اقتدار سے الگ ہونے کے بعد کیا کہہ رہے ہیں. اسی سے ان پہ ان کا جھوٹ، ان کا دھوکہ، ان کا فریب اور ان کا لعنتی ہونا واضح اور عیاں ہے. اور میں نے سنا ایک دو جوانوں کو، انہوں نے کہا مرزا ہم تو تجھے پہلے بڑا سمجھتے تھے کہ تو بڑا اچھا آدمی ہے، دینی آدمی ہے، لیکن اب تیری خبر لیں گے. اب وہ ٹکرے ہیں، اور مجھے خبر ملی ہے کہ اس کے سبسکرائبر بھی رات کے کو 50% پہ آ گئے. اس کو لوگ سبسکرائب کر رہے ہیں. اور ویسے میں عقل مند آدمی ہوں، دینی لوگوں سے، دین سے، اولیاء اللہ سے، علماء ربانیین، علماء حق سے
صحابہ کرام اور انبیاء کرام سلام اللہ علیہ مجمعین سے محبت کرنے والوں سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کے دل میں ایک ذرہ برابر رتی برابر بھی اللہ اور اللہ کے بندوں کی محبت ہے تو ایسے خبیث آدمی کو جو جھوٹا بھی ہے، لعنتی بھی ہے، جہنمی بھی ہے، اس لیے جہنمی کہہ رہا ہوں کہ جو اللہ کے محبوب بندوں کا دشمن ہے، اللہ فرماتا ہے میری اس سے جنگ ہے۔ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، میرا اعلان جنگ کر دو۔ تو میں تو دیکھ رہا ہوں مرزے کو 3-4 دن سے ذلیل ہوتے ہوئے، یہ خدا سے لڑائی لڑنا شروع ہوا تھا۔ خدا جنہیں اپنا محبوب کہتا ہے، خدا جنہیں اپنا ولی کہتا ہے، خدا جنہیں اپنا دوست فرماتا ہے، یہ ان پہ بونکتا ہے۔ یہ کبھی کہتا بابا کوئی شے نہیں، کبھی کہتا صحابی کوئی شے نہیں، کبھی کہتا نبی کوئی شے نہیں، تجھ پہ لعنت ہے، تو جہنمی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو دجال آئیں گے، حضور نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، 30 دجال اور کذاب آئیں گے۔ میرا خیال یہ ہے کہ ان 30 میں سے ایک یہ مرزا جیل میں بھی ہے۔ آپ مرزے کی جتنی ٹھکائی ہو سکتی ہے کریں، اور جواب دیں اس کو، اسے بے نقاب کریں لوگوں کے سامنے، لوگوں کو پتہ چل جائے سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے۔ ویسے ایک بات تو میں دیکھ رہا ہوں، بہت کوشش کی گئی عمران خان کو کسی طرح بدنام کریں، مذہب کارڈ بھی استعمال کیا گیا، اخلاقیات کا کارڈ بھی استعمال کیا گیا، جھوٹی کرپشن کے کیس بھی اس پہ بنائے گئے، پروپیگنڈا بھی، تمام ٹی وی چینلوں کو بند کر دیا، اس کا نام نہیں لینا، اس کے خلاف پروپیگنڈا کرنا ہے، سارا کچھ کر لیا گیا۔ لیکن وہ کیا کہتے ہیں، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، لگتا ہے کہ اس کے ساتھ خدائی مدد ہے۔ یہ سارے منصوبے ان کے ناکام اور فیل ہو گئے اس کے خلاف آواز اٹھانے والوں۔ کوئی کہتا تھا جیل میں 2 دن نہیں نکال سکے گا، نشئی ہے، کوئی کہتا تھا یہ 8 دن نہیں نکال سکے گا اسی کے بغیر، اس کو 100 دن پورے ہونے کو ہیں جیل میں، اور وہ بالکل بے فکر اور بے پرواہ ہے۔ جو جیل اس کا حق بنتی تھی بطور وزیر اعظم اور بطور پاکستان کا ایک ہیرو اور کپتان، وہ بھی اس کو نہیں دی گئی، تنگ و تاریک کوٹری میں رکھا گیا، لیکن پھر بھی وہ جوان ڈٹا ہوا ہے۔ اور فقیر کی عادت ہے میں ہمیشہ مظلوموں کے ساتھ ہوں، جس پہ ظلم ہوتا ہے، خواہ وہ لبیک والے ہوں، خواہ صراط مستقیم والے ہوں، خواہ تحریک انصاف والے ہوں، یا جس پہ فقیر پہ بھی غریب پہ ظلم ہو، ہم مظلوموں کے ساتھ ہیں اور ظالموں کے ساتھ نہیں ہیں۔ اور میرا رب بھی فرماتا ہے کہ ظالموں کو ہم پوچھیں گے، ظالموں کو ہم دیکھ لیں گے یہ کتنا ظلم کرتے ہیں۔ تو یہ مرزا جیلمی جو ہے یہ ظالم ہے، یہ مظلوموں کی حمایت میں 2 لفظ بولنے کی بجائے ان کے خلاف بکواس فرما رہا ہے، جھوٹ کہہ رہا ہے۔ میرا شاگرد ہے عمران ریاض نے یہ کہا وہ کہا۔ کل عمران ریاض کے ساتھیوں نے عمران ریاض کے سارے کلپ نکال کے ڈال دیے جب حامد میر پہ کو گولیاں لگیں، ابصار عالم کو لگیں، اور جس پہ بھی ظلم ہوا عمران ریاض اس کے خلاف بولا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے بیٹھا۔ کچھ شرم کرو، دین کے نام پہ جھوٹ بول رہے ہو، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو، اور سارے طبقے کو۔ ویسے میں ٹرینڈ بنانے والوں سے کہتا ہوں کہ مولوی برائے فروخت نہ لکھیں، یہ مولوی ہے نہیں، وہ اپنے آپ کو مولوی کہتا بھی نہیں، مولوی بھی اسے اپنی صف میں نہیں سمجھتے۔ مرزا برائے فروخت لکھیں، یا مرزا جیلمی کی بجائے مرزا جہنمی لکھیں۔ اب مولوی نہیں ہے یہ، علماء سارے ہی، اہل سنت علماء، دیوبند علماء، اہل حدیث علماء، اہل تشیع، سب اس سے بیزاری کا اظہار کر چکے، سب اس پہ لعنت بھیج چکے۔ کس طبقے سے ہے یہ جہنم کے طبقے سے ہے۔ اس لیے آپ ذرا دھیان سے جو بھی اس پہ کمنٹ کر رہے ہیں، اسے مولوی برائے فروخت نہ لکھیں، مرزا برائے فروخت۔
مرزا جیلمی نہیں ہے، یہ لام کی جگہ نون ہے، مرزا جہنمی ہے۔ مرزا جہنمی برائے فروخت، اور ظاہر ہے جہنمی کو کون خریدے گا؟ جہنمی کے سوداگر تو انتظار کر رہے ہیں۔ وقودها الناس والحجارۃ اعدت للکافرین، ان کے لیے اللہ نے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ یہ دنیا میں تو چرب زبانی کے ساتھ 4 دن ان کا کیس چل جائے گا، لیکن آخرت میں نہیں چلے گا۔ اس کے چینل کو چھوڑ دیں۔ رات بھی ایک نوجوان میرے پاس آیا، اس نے کہا جی اس کی باتیں سن سن کے شک میں پڑ گیا ہوں۔ میں ہے جہاں شک آ جائے وہاں ایمان نہیں رہتا، تو سنتے کیوں ہو؟ اس نے کہا جی وہ قرآن کے حوالے دیتا ہے، میں نے کہا جھوٹ بولتا ہے۔ حدیث کے حوالے دیتا ہے، میں نے کہا جھوٹ بولتا ہے۔ جو قرآن و حدیث کے حوالے بھی جھوٹ بولے، قرآن و حدیث بیان کرتے ہوئے بھی شرم اور حیا نہ کرے، اللہ کے پیغمبروں، صحابہ، نبی، رسولوں، نبیوں، ولیوں کی حیا بھی نہ کرے، علماء حق کی حیا بھی نہ کرے، وہ عمران ریاض اور عمران خان کی حیا کہاں کرے گا؟ تمام جتنے بھی سننے والے ہیں ان سے ایک دفعہ گزارش کر رہا ہوں، ہم نے ایسے فتنوں کی سرکوبی کے لیے، ایسے فتنوں کے سد باب کے لیے ایک اور چینل شروع کیا ہے، آواز حق، حق کی آواز۔ اسے بھی سبسکرائب کریں اور دیکھیں، اس کا انشاءاللہ وہاں بھی پوسٹ مارٹم آپ کو ملے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ یہ جو قرب قیامت کے فتنے ہیں ان میں سے ایک فتنہ ہے، اللہ اس امت کو ان فتنوں سے محفوظ رکھے۔